میں جب واقعات میں پڑھ رہا تھا آپ کے گھر کے سامنے حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے شیطان کو سولی پر لٹکے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس سے ہمارا کمٹمنٹ ہوا تھا کہ وہ بستام کے علاقے میں داخل نہیں ہوگا، لیکن اس نے وعدہ خلافی کی اور ایک شخص کو بہکانے کے لیے بستام کے علاقے میں داخل ہو گیا، ہم نے اس کو جو ہے سولی پہ لٹکا دیا۔ تو کرامتیں بھی ایسی کہ جس کے اندر بہت بڑے بڑے پیغامات ہیں۔ وہ واقعہ جو آپ بیان کر رہے تھے بڑھیا والا کہ وہ شیر کو آپ نے اشارہ کیا، آئیں گے وہاں پہ، لیکن ذرا آپ بتائیے تھوڑا سا کہ کرامتوں کا بھی لیول یہ تھا کہ اس میں بھی نصیحتیں تھی ساری۔ دیکھیں جنید بھائی، جب ہم کرامات اولیاء پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ استقامت علی الشریعہ یہ کرامت سے بہت بلند چیز ہے، اللہ اکبر، اور یہ بات آپ نے خود بیان فرمائی۔ چونکہ ہمارے عوام الناس کا ایک نظریہ ہے کہ کرامت دکھے گی تو ہم ولی مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، اور اسی نظریے کا آپ نے انکار کیا۔ آپ رحمہ اللہ نے ایک موقع پر خود ارشاد فرمایا کہ پانی پر چلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لکڑی کا ٹکڑا بھی پانی پر تیر رہا ہوتا ہے، ہوا میں اڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مچھر بھی ہوا میں اڑ رہا ہے۔ فرمایا بڑی بات یعنی کرامت یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت کے سوا کوئی شے نہ ہو۔ سبحان اللہ، یعنی گویا کہ آپ نے یہ دائرہ خود متعین فرما دیا کہ اصل جو ہے، بنیاد جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے اور اتباع شریعت ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو بڑے اولیاء کرام ہیں، یعنی اولیاء میں بھی چونکہ درجات اور مراتب ہیں، تو وہ کرامت کو بھی جزوی طور پر حجاب سمجھتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے حوالے سے وہ اسے حجاب سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے آپ کو کرامتوں سے بچاتے ہیں، اور کثیر الصدور کرامات کے اعتبار سے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ان کی توجہ کرامت کی طرف نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ ایک بار دجلہ جو دریا ہے اس کے پاس گئے۔ اب چونکہ آپ انوار و تجلیات کے حامل تھے اور آپ کی ایک ذوق تھا، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ 30 سال جو ہے وہ آپ الوہیت، وحدانیت اور یکتائیت میں سفر کرتے رہے، 4000 منازل طے کیے، تو آپ کو دیکھ کر دریائے دجلہ کی جو لہریں تھیں انہیں جوش آیا، گویا کہ استقبال کیا۔ جب انہیں جوش آیا تو اب عمومی طور پر جو سمندر کی لہریں ہوتی ہیں وہ جوش میں آتی ہیں، دریا میں یہ نہیں ہوتا۔ اب جب انہیں جوش آیا اور وہ اچھلنے لگیں تو آپ رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار، میرے آنے پر استقبال نہ کرو، میں اپنی 30 سالہ ریاضت کو تکبر سے ضائع نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، میں کرامت کا طالب نہیں، میں تو کریم کا طالب۔ اللہ، اچھا یہ بالکل، اب دیکھیں یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ آپ کی آمد پہ دریا کی موجیں جوش میں آنے لگیں، یعنی وہ میگنیٹزم تھا آپ کے اندر کہ وہ چاہتی تھی، مطلب میں اگر اس کی نگاہ سے دیکھوں کہ آپ کے قدموں کو بوسہ دیا جائے۔ ایک وہ بھی تو واقعہ تھا کہ جب آپ عمرے سے لوٹ رہے تھے رمضان کے موقع پر اور آپ کو پتہ چلا کہ ہجوم جو ہے مجھے دیکھنے آیا ہے، تو آپ نے سب کے سامنے روٹی کا ٹکڑا نکال کے کھایا، وہ بھی تو ذرا بتائیے آپ کی ولایت پر جو اللہ کی طرف سے آپ کو استقبالی پروٹوکول دیا گیا وہ مل رہا ہے، اور عام لوگوں سے نہیں مل رہا، دریا سے مل رہا ہے، اور آپ اس پر کیا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں کرامت کا نہیں کریم کا طالب ہوں۔ یہ ایک پیغام ہے بہت بڑا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو مذہبی طور پر عزت مل جائے تو اس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، شہرت مل جائے دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور اکڑ آ جاتی ہے، لوگوں کو حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی کرامت اور بزرگی کو بیان کرتے ہیں۔ پاپولیرٹی کا ہیضہ ہو جاتا ہے لوگوں جی، تو بایزید بستامی رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ بندے کی جو نظر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ جب عبادت کیا کرتے تھے، یعنی استقامت کا جو درجہ ہے وہ کرامت سے اوپر ہے کہ جب آپ عبادت کیا کرتے تھے تو گھر میں جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوا کرتے تھے، خادم کو کہتے تھے کہ انہیں بھی بند کر دو، تو وہ عرض کرتا تھا کہ دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، حضور آپ چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کروا رہے ہیں۔ تو آپ کہتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں عبادت کروں اور اس ریاضت سے، خشوع سے میری آواز بلند ہو تو میری آواز بھی پڑوسیوں تک نہ پہنچے، یعنی اس قدر آپ جو ہے وہ اہتمام کیا کرتے تھے۔